أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين صدق اللہ مولانا العظیم. گزشتہ درس میں یہ بیان ہو چکا کہ جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں، اس طرح آپ کی امت بھی تمام امتوں سے افضل ہے. اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں بھی یہ چیز موجود ہے اور لوح محفوظ میں بھی مندرج ہے. اس کے بعد اہل کتاب سے شکایت کی گئی کہ اگر وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے تو وہ بھی بہترین امت میں شامل ہو جاتے، لیکن ان میں سے اکثر جو ہے اپنے باطل عقیدے پر اڑے رہے. پھر فرمایا ان میں سے کچھ ایمان والے بھی ہیں مگر اکثر نافرمان ہیں. پھر اہل ایمان کو تسلی دی گئی کہ اے ایمان والو، تم کو ان کی دسیسہ کاریوں سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، تمہارا بال بیکا نہیں کر سکیں گے، تمہارے پیچھے اللہ کی مدد ہے، نصرت ہے، اللہ کی مدد کا ہاتھ ہے. اگر مقابلے میں بھی آ جائیں گے تو ٹھہر نہیں سکیں گے، کیونکہ ایمان والے آر پار کی لڑائی لڑتے ہیں.
وہ میدان میں اترتے اسی لیے ہیں کہ واپس گھر نہیں جانا ہے، شہادت کا جام حاصل کرنا ہے، یہ تمناؤں کے ساتھ دین پر مر مٹنے کے لیے اترتے ہیں، اور ایسے لوگوں کا مقابلہ مشکل ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کے نزول کے زمانے میں خیبر کے یہودیوں کو شکست ہوئی۔ مدینہ کے اطراف میں جو یہودی قبائل آباد تھے وہ ایک ایک کر کے نکالے گئے، بعض قتل کیے گئے، بعض جلا وطن کیے گئے، اور مسلمانوں کا ہاتھ اوپر رہا۔ اللہ تعالیٰ نے باوجود طرح طرح کی سازشوں کے پھر بھی ایمان والوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ پھر 7ویں صدی میں مسلمانوں کے انحطاط کا معاملہ شروع ہوا جو گزشتہ 8 صدیوں سے جاری ہے۔ ورنہ یہود کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان کے لیے ذلت اور مسکنت، خواری اور رسوائی لکھ دی گئی ہے جہاں کہیں یہ چلے جائیں۔ سوال ہوتا ہے کہ آج تو یہ مغضوب قوم ذلت اور خوار نظر نہیں آتی، ذلیل نہیں نظر آتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان ملک اسلامی اور عربی حکومتیں 50 سے زیادہ ہیں۔ اگر وہ اپنی طاقتوں کا ظہور کریں، ایمان پر دائم قائم رہیں، تو ان یہودیوں کے لیے پنپنے کا موقع نہیں۔ لیکن 4 بڑی طاقتیں، برطانیہ، امریکہ، فرانس اور روس، یہ چاروں کی مشترکہ چھاونی ہے یہود اور اسرائیل۔ اس بنا پر ان کے سائے کے نیچے یہ لوگ پنپ رہے ہیں۔ دو صورتوں میں وہ اس ذلت سے بچ سکتے ہیں۔ اس زمانے کی بات کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کی جو رقیق حرکتیں تھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو طرح طرح سے پریشان کرنا، صحابہ کرام کو حیران کرنا، طرح طرح کی سازشیں رچانا، وَلَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، اور یہ لوگ ایسے ہیں کہ تم کو بظاہر تو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ پہلے دینی اعتبار سے کتاب میں تصرفات، تغیرات کر کے غلط باتیں اپنی لوگوں کے ذہن میں بٹھانا، اسلام کے خلاف ورگلانا، یہ دینی تخریب کاری کر رہے تھے۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى میں اب ان کی وہ تدبیریں جو دنیاوی اعتبار سے ضرر پہنچانے کے سلسلے کی ہیں، ان کا تذکرہ کر کے مسلمانوں کو مطمئن کیا۔ مگر الا بحبل من اللہ، اور حبل من الناس،
ان کے بچاؤ کی دو شکلیں جو ہے وہ قرآن کریم نے ذکر کی۔ تفسیر کشاف کے مطابق استثناء کو متصل قرار دے کر معنی آیت کے یہ ہیں کہ یہود پر جو ذلت اور خواری آئی ہے وہ دو صورت میں اس ذلت سے بچ سکتے ہیں۔ ایک تو اللہ کا عہد، اللہ کا عہد یہ ہے کہ میدان کارزار میں کسی نابالغ بچے کو بچی کو نہیں چھیڑا جائے گا، عورتوں کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا، یہ بزدلوں کا کام ہے۔ آج کی لڑائیوں میں معصوم بچے عورتیں تک ماری جا رہی ہیں، بم گرائے جاتے ہیں، راکٹ لانچر، جس کی وجہ سے مظلوم مر جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا عہد و پیمان ہے، اور وہ اہل کتاب کے غبرا اور نیک لوگ جو اپنے اپنے عبادت گاہوں میں بیٹھے ہیں، مسلمانوں سے الجھتے نہیں، میدان میں آتے نہیں، ان کو بھی چھیڑا نہیں جائے گا، اگرچہ وہ عبادتیں غلط کر رہے ہیں، بے سود ہیں ان کی عبادتیں، کیونکہ اصل عبادت تو اللہ کی، اور اسلام آنے کے بعد اسلام قبول کر کے جو عبادتیں کرنی ہیں وہ کرنی تھی۔ یا جنہوں نے لوگوں کے ساتھ حبل من الناس، یعنی جو عہد و پیمان لوگوں کے ساتھ کر رکھے ہیں، صلح کے معاہدے کر رکھے ہیں، وہ معاہدوں کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ جیسے آج برطانیہ ہے، فرانس ہے، امریکہ ہے، یہ تو عیسائی چھاننیاں ہیں، اور روس جو ہے وہ کمیونسٹ ہے، لیکن وہ بھی ان تین بڑی طاقتوں کے ساتھ ہو کر اسے ساتھ دیتا ہے۔ تو یہ معاہدے جو ہیں اس کے ماتحت یہ بچ جائیں تو بچ جائیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی، وہ یہ ہے کہ اہل کتاب سب یکساں نہیں ہیں ضرر پہنچانے میں مسلمانوں کو۔ ان میں کچھ نیک لوگ بھی ہیں اہل کتاب میں، جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، محمد ابن مسلمہ انہوں نے ایمان قبول کیا، اور برا ابن معرور رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے کہ یہ بھی پہلے سے توحید کا تصور رکھتے تھے، غسل جنابت کرتے تھے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سنا کہ آپ نبی بن کر، آخری نبی بن کر تشریف لائے ہیں، اپنی کتابوں سے ٹیلی کیا، تو فوری طور پر ایمان لے آئے، بڑے سرفروش اور سچے مسلمان رہے۔ آج بھی برطانیہ اور دوسرے ملکوں کے اندر اہل کتاب ایمان لا رہے ہیں۔ برطانیہ میں ایک صاحب تھے مسٹر کویلم، انہوں نے ایمان قبول کیا، دین کا اچھا کام کیا، صحیح العقیدہ مسلمان بنے۔ محمد پکتھول یہ ترکی میں ملازم تھا،
اس نے اسلام قبول کیا، اس نے قرآن کریم کا انگریزی میں ترجمہ بھی کیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب اہل کتاب بدبخت نہیں ہیں، بعض ان میں سے ایسے ہیں جو سچے دل سے ایمان لائے۔ نجاشی نے، جو حبشے کا بادشاہ تھا، ایمان قبول کیا حضرت عثمان اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہما کی تبلیغ پر، دعوت پر، اور وہاں کے 31 مزید باشندے بھی ایمان لائے۔ روم کے اندر 8 آدمی فوراً اسلام لائے، اور مدینے کے 3 حضرات کا تذکرہ ابھی کیا۔ یہ برابر دین کے اوپر جمے رہے، دین کے اوپر اچھی طرح سے قائم رہے، اور یہ قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، ایمان قبول کرنے کے بعد تلاوت قرآن کرتے ہیں، پیار اور محبت کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں۔ رات کی اندھیریوں میں کھڑے ہو کر تہجد میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ پکے ایمان لانے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی جو اہل کتاب تھے اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، ان کی تعریف فرماتے ہیں۔ آج بھی تلاوت قرآن کا بڑا ثواب اور بڑا اجر ہے۔ ایک حرف کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عنایت فرماتے ہیں، عطا فرماتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا ستکون فتنہ، ان قریب فتنوں کا دور آنے والا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یہ جو فتنوں کا دور آئے گا اس سے نجات کی شکل کیا ہوگی؟ تو فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، جس کو پڑھ کر آدمی راہ راست حاصل کرے گا، پڑھے سمجھ کر یا بغیر سمجھ کر ثواب کہیں نہیں گیا۔ یہ عجیب بات ہے اس قرآن کریم کی۔ فرمایا اس میں تم سے پہلی جو قومیں ہیں اس کے عبرتناک انجام اور حالات، اور جو ایمان والے ہیں ان کے ساتھ اللہ کی داد و دہش کا تذکرہ ہے، اور آئندہ آنے والے حالات کی پیشنگوئیاں ہیں، خبریں دی گئی ہیں، اور موجودہ دور جہاں تم بیٹھے ہو قرآن کریم لے کر وہاں قرآن کریم تمہاری رہبری کرتا ہے، تمہاری رہنمائی کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے ہیں قرآن کریم یہ اللہ کے یہاں سے لٹکائی ہوئی مضبوط رسی ہے، اس مضبوط رسی کو اگر تھام لیا جائے تو یہ ٹوٹنے والی نہیں ہے، اس کے پڑھنے والوں کو، اس پر عمل کرنے والوں کو جنت میں لے جا کر چھوڑے گی۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ روزہ سفارش کرے گا روزہ دار کی اللہ کے دربار میں کہ اے اللہ میں نے اس کو دن میں کھانے پینے اور جائز تعلق سے روک دیا، اور قرآن کریم سفارش کرے گا کہ میں نے اس کو رات کو آرام کرنے سے روک دیا، اس کو کھڑا رکھا۔ تو یہ دونوں کی سفارش سے یہ بندہ نوازا جائے گا، جنت میں داخلہ اسے عطا کیا جائے گا۔ قرآن کریم نور ہے،
پڑھنے والے کو نورانیت عطا کرتا ہے۔ حضرت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دریائے جمنا کے کنارے پر سیلاب کے چلے جانے کے بعد قبرستان میں کچھ لاشیں کھل گئی تھیں، قبریں کھل گئی تھیں، اور روڈ کے اوپر ٹریفک لگا ہوا تھا۔ ایک حافظ صاحب بھی اس میں موجود تھے، وہ بھی اترے کہ آخر اتنی بھیڑ، اتنا ٹریفک کیوں ہے؟ ویسے ہندوستان میں ٹریفک کا ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے، یہاں کے لوگوں کے پاس کام بھی نہیں ہے اور ٹائم بھی نہیں ہے۔ یوں تو سائیکل والا جو ہے موٹر والے سے آگے، اور موٹر والا موٹر سائیکل والے سے آگے جانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن آگے ذرا کوئی جھگڑا ہو رہا ہے تو موٹر بائک کنارے پر کھڑی کی تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تماشا بینی کا ذوق ہے۔ آدمی مر رہا ہے راستے کے اوپر، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، خون میں لت پت ہے، اور یہ ویڈیو بنانے میں لگا ہوا ہے، اور یہ جو ہے مزے لے رہا ہے، اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کھڑا ہے۔ یہ نہیں کہ فوری طور پر اس کی مدد کی جائے، اس کا خون بہہ رہا ہے، اس کو پٹا باندھا جائے، اس کی دوا دارو کا انتظام کیا جائے، اس کو اسپتال پہنچانے کے لیے نظم کیا جائے، فوراً حرکت میں آ جائے۔ اپنا سفر چھوڑا تو اس کو کام کا بنائے۔ بہرحال حضرت حافظ صاحب اترے اور انہوں نے جا کر دیکھا تو ایک قبر کھلی ہوئی ہے، ایک لاش کا کفن ہٹا ہوا ہے، ایک مکھی پیشانی کے اوپر بیٹھ رہی ہے، اور وہ اس کو کاٹتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے چہرے کی رنگت بدلتی ہے۔ لوگ یہ تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے تھے۔ تو جمنا کا گھاٹ تھا، وہاں سے دھوبی کا ایک چھوٹا سا لڑکا جو ہے کپڑے دھل کر لے کر جا رہا تھا، وہ بھی یہ ماجرا دیکھنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس کو اچھا نہیں لگا کہ یہ مردے کو اتنی تکلیف پہنچا رہا ہے، تو اس نے ایک ڈھیلا اٹھایا اور وہ مردے کی پیشانی پر جہاں مکھی یا وہ کوئی جانور بیٹھا تھا وہاں مارا۔ وہ جانور وہاں سے اڑا اور آ کر کے دھوبی کی پیشانی پر بیٹھ گیا اور کاٹا۔ چیخیں نکلنے لگیں وہ دھوبی کے بچے کی۔ حیران پریشان تھا، پیاس سے، درد سے بے قرار تھا، حیران تھا۔ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ مکھی پھر جا کر جو ہے مردے پر چمٹ گئی۔ حضرت حافظ صاحب نے کہا اس کا کوئی علاج کرنا چاہیے، کوئی راستہ سوچنا چاہیے۔ سوچا یاسین شریف پڑھوں۔ یاسین شریف بڑی مؤثر اور بڑی بہترین صورت ہے، اور جان کنی کے عالم میں بھی اس کو پڑھا جاتا ہے، سکرات کے وقت بھی مردے کے قریب پڑھا جاتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی یاسین شریف کا ختم۔ اس میں بڑی فضیلتیں اللہ نے رکھی ہے، عذاب سے حفاظت کا بڑا ذریعہ رکھا ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے دل ہی دل میں اعوذ اور بسم اللہ کے بعد یاسین شریف شروع کر دی۔ لوگوں کو وہ پتہ نہیں چلا، لیکن وہ مکھی نے ڈنک لگانا آہستہ آہستہ کم کر دیا، یہاں تک کہ جب یاسین شریف ختم ہوئی تو وہ بالکل غائب ہو گئی اور مردے کو بالکل آرام ہو گیا۔ دیکھو یاسین شریف پڑھنے کی حضرت فرماتے ہیں یہ برکت ہے۔ ہمارے حضرت مفتی اکرام الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک مبارک سلسلہ چلایا کہ قرآن کریم کے ختم کیے جائیں اور ان کو جمع کیے جائیں۔ 3850 قرآن کریم ابھی تک ختم ہوئے ہیں۔ 1,00,000 سے زیادہ یاسین شریف جمع ہوئی ہے،
اور 5 لاکھ کے قریب جو ہے سورہ اخلاص جمع ہوئی ہیں۔ تو تلاوت قرآن بہت بڑی نعمت ہے، امت نے آج اس کو بھلا دیا ہے۔ بلایا مصائب کے ختم ہونے میں قرآن کریم کی تلاوت کو بڑا دخل ہے۔ بخاری کا ختم بھی کرتے ہیں، فرمایا کہ جب بخاری شریف سب مل کر ایک ہی مرتبہ میں ختم کریں گے اور دعا کریں گے تو جو دعا کی جائے گی اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ جب احادیث کی یہ فضیلت بیان کی تو قرآن کریم تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس کے پڑھنے میں کتنے انوار ہیں، کتنی بلایا کا دور ہونا ہے، کتنے مصائب اور آفات اور بلیات کا ہٹنا ہے۔ موجودہ دور میں اسے رمضان ہی میں نہیں، رمضان کے علاوہ میں بھی روزانہ گھر کا معمول بنایا جائے۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جو اہل کتاب میں سے ایمان لائے، ایسے سچے ایمان والے کہ رات دن تلاوت قرآن کرتے ہیں، راتوں کو تہجد میں قرآن کریم پڑھتے ہیں، اللہ پر پکا ایمان لاتے ہیں اور ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھتے نہیں ہیں۔ جو مسلمانوں کے مشن ہے امر بالمعروف، بھلائیوں کی طرف بلانا، خیر کی طرف بلانا اور برائیوں سے روکنا، اس کے اندر بھی برابر پیش رہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوبی عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے اور خیر کے کاموں میں پیچھے نہیں رہتے، سبقت کرنے والوں میں سے رہتے ہیں۔ نیکی کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو آگے بڑھائے آدمی، برائیوں میں دور رہو، برائیوں سے نیکیوں کی دعوت دو، نیکیوں میں آگے رہو، خیر کے اور بھلائی کے کام کرتے رہو۔ یہ بہت ضروری ہے۔ ایسے لوگ صالحین میں سے ہیں، نیک ہیں، نیکوکار ہیں، اللہ نے ان میں صالحیت رکھ دی، اور اس کے علاوہ جو بھی خیر کے اور بھلائی کے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کاموں کی قدر فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں اور بڑے فضل فرمانے والے ہیں، بڑے کرم فرمانے والے ہیں۔ آج کے سبق میں چونکہ حضرت مفتی اکرام الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو دارالعلوم اشرفیہ عربیہ راندیر کے استاد حدیث و تفسیر ہیں، ان کا حکم تھا کہ قرآن کریم کے بیان کو بھی ساتھ کے ساتھ انکلوڈ کر لیا جائے، تو اس لیے وہ بیان بھی میں نے ساتھ ساتھ کر لیا۔ جن حضرات نے اتنا بڑا بیڑا اٹھایا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ یہ سب پڑھنے پڑھانے کو، یہ مجاہدے کو، یہ تلاوتوں کو قبول فرمائے، حضرت کے اس مبارک عمل کو قبول فرمائے، منظور فرمائے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ یہ بلایا اور مصائب کو ٹال دے، پورے عالم کو نجات عطا فرمائے۔ ایک حرف پر 10 نیکیاں، 3850 قرآن کریم کے اندر کتنے حروف ہو گئے، اس کا اندازہ لگاؤ، اور کتنی یاسین شریف ہو گئی، کتنا اجر کا ڈھیر اور ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اس کا اندازہ لگائیے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی کاوشوں کو، پڑھنے والوں کی محنتوں کو، ان کے پڑھنے کو،
اس ماہ مبارک میں تو اجر اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے، قبول فرمائے اور اس مبارک سلسلے کو دراز فرمائے، جاری ساری رکھے، ہمیں تلاوت قرآن کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل داء ودواء وبارک وسلم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنۃ مع الابرار، یا عزیز یا غفار، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، ویا غیاث المستغیثین، ویا ارحم الراحمین، ارحمنا واعف عنا فإنک مجیب الداعین۔ اللہم نور قلوبنا بنور القرآن وزین اخلاقنا بنور القرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ اللہم نور قلوبنا، اللہم زین اخلاقنا، اللہم حصل مرادنا، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، الیک رب فحببنا وفی انفسنا لک فذللنا وفی اعین الناس فعظمنا، وعلی صراطک المستقیم فقومنا، وعلی اعدائک اعداء الاسلام فانصرنا، وعن سیئ الاخلاق فجنبنا، وعلی صالح الاخلاق فقومنا۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا کربا الا نفستہ ولا ضرا الا کشفتہ ولا مریضا الا شفیتہ ولا ضالا الا ہدیتہ ولا غائبا الا رددتہ ولا میتا الا رحمتہ ولا حاجۃ من حوائج الدنیا والآخرہ ہی لک رضا ولنا فیہا صلاح الا قضیتها ویسرتها یا ارحم الراحمین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى من القول والعمل والنیت والہدى انک علی کل شیء قدیر۔ یا ارحم الراحمین ارحمنا، یا اکرم الاکرمین اکرمنا، ویا غیاث المستغیثین اغثنا۔ اللہم الاسلام قائما، اللہم احفظنا من الآفات والبلیات ووفقنا للطاعات والبلیات ووفقنا للطاعات والعبادات وبارک لنا فی الرزق والحسنات۔ اللہم احفظنا یا فیاض من جمیع البلایا والامراض۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت لأن تیسیر کل عسیر علیک یسیر۔ سہل یا الہنا کل صعب بحرمت سید الابرار سہل، الہنا انت فی حالنا محول وبدل ذلتنا بالعز بدل، وسہل یا الہنا کل صعب بحرمت سید الابرار سہل۔
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم اغفر لهم وارحمهم وسكنهم في الجنة اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم اغسل خطايانا بالماء والثلج والبرد كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے تو نے ہمیں یہ مہینہ اور اس کی عبادتوں کی اور تلاوتوں کی سعادت بخشی۔ اے اللہ اس پر تیرا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ یہ تیری دی ہوئی صحت اور تیری دی ہوئی طاقت اور قوت کی برکت ہے کہ ہم اللہ ٹوٹا پھوٹا کر پا رہے ہیں۔ یقیناً اے اللہ یہ تیرے دربار میں پیش کرنے کے لائق نہیں ہے، لیکن اے اللہ تو بڑا کریم ہے اور تو بڑا نوازنے والا ہے اور تو بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ رحم کے اور کرم کے معاملے فرما دے۔ اللہ اتنے قرآن کریم جو ختم کیے پسند فرما لے، قبول فرما لے اپنی بارگاہ میں، اور اللہ اس کی برکت سے جو انوار اور جو خیر و برکات عطا فرمانے والے ہیں وہ عطا فرما۔ جو مصائب اور بلایا ہیں جس نے دنیا کو جکڑ رکھا ہے، اللہ اس بلا اور وبا اور عذاب سے اللہ پوری دنیا کو نجات عطا فرما، خاص طور پر امت مسلمہ کو نجات عطا فرما۔ ہمیں قرآن کریم کا سال بھر ورد کرنے، تلاوت کرنے، ذوق شوق سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس نور سے ہمیں حصہ عطا فرما۔ اللہ اس کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اللہ یہ پڑھنے کو اپنے فضل سے قبول فرما اور ہمیں مزید پڑھنے کی اور تلاوت کی ہمت عطا فرما۔ سعادتوں سے مالا مال فرما، اس کی برکت سے بیماریوں کو دفع فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما۔ جو مرحومین ہیں اللہ ان کی مغفرت کا اسے وسیلہ بنا دے، ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما۔ اے اللہ ہر پڑھنے والے کو مستقل اجر عطا فرما، اور مشترکہ طور پر اتنے قرآن کریم کا ہدیہ اے اللہ تیرے دربار میں تو قبول فرما۔ اے الہ العالمین تو غنی ہے، تو بے نیاز ہے۔ اے اللہ تیرے دربار میں کیسے کیسے پڑھنے والے اور کیسے کیسے تلاوت کرنے والے اور کیسے کیسے تہجد میں پڑھنے والے اور کیسے کیسے راتوں کو کھڑے ہو کر تیرا قرآن پڑھنے والے۔ اللہ نبی نے اتنا قرآن کریم نمازوں میں پڑھا کہ پیروں پر ورم آئے، صحابہ کرام تھک جا رہے تھے۔ اتنی لمبی لمبی نمازیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں، ہمارے پیارے آقا نے پڑھی ہیں۔ اے اللہ ہمیں اس کا عشر عشیر نصیب فرما دے۔ اللہ تلاوت قرآن کا جذبہ عطا فرما دے۔ اے اللہ تو نے قرآن کریم میں خود فرمایا ہے کہ جو لوگ تلاوت قرآن کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، چھپ کر اور کھل کر تیرے راستے میں صدقے دیتے ہیں اور مال خرچ کرتے ہیں، اے الہ العالمین تو انہیں مایوس نہیں فرماتا۔ اے اللہ تو انہیں محروم نہیں فرماتا۔ اے اللہ ہمیں بھی محرومی سے بچا لے۔
اے اللہ یہ ٹوٹا پھوٹا اس کی لغزشوں کو درگزر فرما دے، کما حق ہو، اور تیرے کلام کی شان کے مطابق تو شاید ہم نے نہ پڑھا ہو، لیکن اللہ جو ٹوٹا پھوٹا ہو گیا تیرے کرم کے بغیر قبول نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ رمضان کے مبارک مہینے میں تو اعمال کو قبول فرماتا ہے، کئی چند کر کے اللہ اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اے اللہ اپنی بارگاہ سے، اپنے خزانہ غیب سے، اپنے شایان شان یہ پڑھنے والوں کو، اور دنیا میں جتنے قرآن کریم لوگ پڑھ رہے ہیں، تراویح میں حفاظ سنا رہے ہیں، اللہ سب کو قبول فرما لے، سننے والوں کا سننا قبول فرما لے، سنانے والوں کا سنانا قبول فرما دے۔ اے اللہ ہماری زبانوں کو قرآن کریم کی تلاوت سے منور فرما دے، اور ہمارے دلوں کو اے اللہ اس کی تعلیمات سے مزین فرما دے۔ اے اللہ قرآن کریم کے فرامین پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ تیرے احکام پر چلنے کے لیے اسے ہمارے واسطے رہنما بنا دے۔ اے اللہ اس کے ذریعے سے عزتیں عطا فرما، اور اے اللہ رسوائیوں سے اور ذلتوں سے ہم کو نکال دے۔ اے الہ العالمین یہ کتاب تو عزتیں عطا فرمانے والی ہے، ایمان والوں کو عزت عطا کرنے والی کتاب تو نے عطا فرمائی ہے۔ اے اللہ یہ تیری جنت سے لٹکائی ہوئی مضبوط لفٹ ہے، اور اے اللہ رسی ہے، اس کو تھامنے والوں میں سے ہمیں بنا دے، اور اس کے احکام پر عمل درآمد یہ بھی ہماری زندگی کا مشن بنا دے۔ اے اللہ یہ پڑھنا پڑھانا یہ اتنا بڑا مجموعہ تیرے دربار میں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اللہ تیرے دربار میں کیسے کیسے پڑھ کر پیش کرنے والے اور تلاوت کرنے والے ہیں۔ اے اللہ ان سب کا تلاوت کرنا تو قبول کیجیے۔ اللہ رمضان کے بعد بھی یہ مبارک مشغلے کو جاری رکھیو، اور ہمیں رات دن تلاوت کا ذوق شوق عطا فرمائیو، اس بہترین عبادت کا قدردان بنائیو۔ اے الہ العالمین جو کچھ ٹوٹا پھوٹا ہوا ہے محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیو، اس کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیو، اور اس کے وسیلے سے مرحومین کی مغفرت فرما دیجیو، اور اے اللہ جن کی جو جو حاجات ہیں ان حاجات کو غیب سے پورا فرما دیجیو۔ اے اللہ جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتیں غیب سے پوری کر دیجیو۔ اللہ جو حاجت مند ہیں یہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں، اے اللہ ان کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، اور جو حضرات اپنی سخاوت کا ہاتھ بڑھاتے ہیں اپنے کھانے پینے میں، اپنے پہننے اوڑھنے میں، عید کے خرچوں میں کمی کر کے اے اللہ ان غربا کا ساتھ دیتے ہیں، ان کی یاری مددگاری فرماتے ہیں، اے اللہ تو ان کے جان میں مال میں برکتیں عطا فرما، ہمارے ایمان کی، ہمارے قرآن کی، ہمارے دین کی اے اللہ حفاظت فرما، غیب سے نصرت کے فیصلے فرما، مساجد کی، مراکز کی، خانقاہوں کی، مقابر کی اپنے فضل سے حفاظت فرما، جملہ مسلمانان عالم کی حفاظت فرما، ان کو بلایا سے، آفات سے، بلیات سے محفوظ فرما، اپنی رضا کا اسے ذریعہ بنا دے، تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اور ہمیں اپنا بندہ بنا دے۔ حضرت مولانا کے اس مبارک اجتماعی عمل کو اپنے فضل سے قبول فرما، اور ان میں ساتھ دینے والے منسلکین اور متعلقین کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم آقا انعامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔